اللہ کہتے ہیں انسان میں فالٹ ایک ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، خلق کا مطلب یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، پیدا ہی ایسے ہوا ہے، اس کی جبلت میں یہ چیز شامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہلوعا، جلد باز، بے صبرا۔ سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ بے صبرا۔ اور اس بے صبرے، اصل میں تو یہ ہے بے صبرا۔ اب بے صبرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، جہاں دیکھے گا نا خواہش پوری ہو رہی ہے، صبر نہیں کرے گا، کھوپڑی استعمال کرو کہ بھائی اس کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان، فوراً بھاگے گا اس کی طرف، کھوپڑی کو استعمال نہیں کرے گا۔ تبھی تو دیکھو دنیا میں بد نظری کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، بد نظری سے بچنے والے لوگ کم ہیں۔ کیوں زیادہ ہیں؟ جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آئی، دیکھتے ہیں وہ گلی کے ایک نکڑ سے لے کے دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر انگریز تو بے صبرے نہیں ہوتے۔ لوگ مجھے بتاتے ہیں لندن میں تو کوئی گورا کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ وہ بھائی جان وہ دیکھ دیکھ کے اس کو وہ یوز ٹو ہو گیا، اس کو طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی۔ مائل ہو رہا تو انگریز بہت بڑا معذرت کے ساتھ، یعنی انگریزوں سے معذرت کے ساتھ، انگریز کی ٹھڑک مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ تو یوز ٹو ہو چکے ہیں نائٹ، اگر ان کے نائٹ کلب بند کر دیے اور ان کی عورتوں کو برقعے پہنا دیے، 1 مہینے میں سارے انگریز خودکشی کر کے مر جائیں گے۔ یہ ظرف مسلمان بچوں کا ہے، لڑکوں کا ہے کہ 40 سال تک کمبختوں کی شادی نہیں ہوتی، پھر بھی میجورٹی زنا سے بچی ہوئی ہے۔ اتنا ظرف گورے کے باپ میں بھی بولو نہیں ہے۔ وہ تو یہ سن کے بے ہوش ہو جائے کہ بھئی تم کمبختوں کی شادیاں 40 سال میں ہوتی ہیں اور زنا نہیں کیا پوری زندگی، وہ تو مر جائے یہ سن کے ہی۔ ان کے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈپریشن کی دوائیں آپ کو ویسے ہی لکھ کے دے دیں وہ۔ تو انسان میں مینوفیکچرنگ فالٹ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جلد باز۔ حالانکہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ گوروں کو بھی نقصان ہوا جلد بازی کا، زنا کی طرف طبیعت مائل ہوئی، کر لیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی، باپ لیس ہو گیا، سوسائٹی باپ لیس ہو گئی، ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے، خاندان ختم۔ شراب کی طرف دل مائل ہوا، فوراً مسلمان کو تو مذہب نے روکا ہوا ہے نا، یہ سب باتیں قرآن میں اللہ نے کی، علماء کی زبان سے ہم سنتے ہیں تو بچے ہوئے ہیں۔ انگریز نہیں بچ پایا، اس نے بڑی کوشش کی ہے، ان میں بڑی تحریکیں چلی ہیں شراب کے خلاف، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ یہ تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے بھائی۔ لذت والی چیز کی طرف طبیعت کیا ہوگی؟ مائل ہوگی۔ پوری دنیا شراب سے پریشان ہے، اتنے جرائم، اتنے سخت قانون سازی ہے ان ملکوں میں، اس کے بعد بھی جو جرائم ہوتے ہیں نا ان میں 90% دخل کس کا ہوتا ہے؟ اس کی ہسٹری میں شراب ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا میرے پاس، اس نے کسی کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ جس کو قتل کیا وہ شرابی تھا اور گالیاں دیتا تھا اس کی ماں اور اس کے باپ کو۔ کہہ رہے ایک دن مجھ سے برداشت نہیں ہوا، حالانکہ وہ شرابی نہ ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ بڑبڑانے لگتے ہیں، سوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگتے ہیں، اپنا انجام بھول جاتا ہے شرابی کہ میں یہ بول رہا ہوں میرا انجام کیا ہوگا۔ اتنے نقصانات ہیں نا، دیکھو فلموں کی شراب میں، اور فلموں کا شرابی اور حقیقت کا شرابی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فلموں میں تو شراب میں ہیرو ہے یوں گھوم رہا ہے اور یوں 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 جا رہا ہے، آپ کا بھی دل کرے گا یار ہم بھی پی لیں گے۔ بھائی جان ایسا ہوتا نہیں ہے، آپ نے فلم دیکھ کے ہیرو بننے کی کوشش کی تو زیرو سے بھی بدتر ہو جاؤ گے آپ۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلم کنٹری میں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے، ہم نے یہاں ایسے شرابی دیکھے نہیں۔ ایسے شرابی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں 2-4 دفعہ ہم نے بھی دیکھ لی ہیں، اب بچپن میں تو ایک بھی نہیں دیکھا تھا ہم نے، تو یہ باہر ملکوں میں جا کے دیکھنا نصیب ہوا۔ تو میں ایک دفعہ تھائی لینڈ میں نا ہمارے دوست کے ساتھ ہم رات کو لوفری کے لیے نکلے۔ ہماری لوفری وہ والی لوفری نہیں سمجھے آپ کے، وہ ہماری کیا مولویوں کی کیا لوفری ہوگی بیچاروں، تو ویسے ہی ہم نے کہا چلو ہم اس کو لوفری کہتے ہیں۔ تو ہم نکلے تھوڑا سا، کوئی پان وان کی دکان پہ گھوم کے آ جانا، یہی لوفری۔ تو ہم جا رہے تھے تو وہ ان کی کیونکہ ویکینڈ ہے تو شراب پی بھی ہوتی ہے، تو بھائی میں نے منظر دیکھا، میں نے کہا اللہ کی پناہ یار، اچھے بھلے سمجھدار لوگ ہمارے باپ کی عمر کے، ٹھیک ہے، عجیب سے ٹن پڑے ہوئے ہیں، کوئی یوں گھوم رہا ہے، منہ سے عجیب سی رال ٹپک رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، کوئی ادھر ٹن کوئی ادھر ٹن۔
अबे ये क्या है यार? तो क्या मुझे घिन आ रही है, अंग्रेज को घिन नहीं आएगी? या उनको नहीं आती होगी? वंस अपॉन अ टाइम आती थी, अब आना बंद। भंगी, जब कोई शख्स को भंगी की जॉब मिले, पहली दफा गटर में घुसते हुए 100 दफा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? वो रिजाइन दे देगा, भाई तुम मुझे मैनेजर भी बना रहे हो ना, मैं नहीं बन रहा, रिजाइन। एक आदमी ने मुझे बताया, मैंने कहा आप करते क्या? कह रहे बहुत सारी दुनिया के बैतुल खला जो है ना, कराची के या पता नहीं पाकिस्तान के, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि किसी शख्स की तरफ तवज्जो ना चली जाए, उसका मैं वो सारी जो बैतुल खलाओं की आमदन है वो मेरे ठेका मेरे पास है। एकदम मुझे घिन आने लगी ना, हालांकि नोट तो कड़क कड़क के ही आते होंगे, यानी जितने बहुत सारे बैतुल खला में जो बेचारे भंगी बैठे हुए होते हैं ना बाहर, बड़े के 20 रुपए और छोटे के, नादिर अली का क्लिप देखा है, शॉर्ट क्लिप आ रहे होते हैं ना, मैंने कहा यार ये बंदा भी उसमें का वो बैठा हुआ है, वो नादिर अली ना बाहर, तो वॉशरूम में जो भी जा रहा है ना, पब्लिक टॉयलेट में, तो जो भी जा रहा है तो उसकी कह रहे रजिस्ट्रेशन होगी, आईडी कार्ड दिखाए, वो कह रहे क्या मैं असेंबली हाउस जा रहा हूं क्या मैं भाई? तो उस पर मुझे हंसी इस पे आई, उसने कहा कि बड़े के 20 रुपए, छोटे के 10, स्पेशल के 30 रुपए। स्पेशल के क्या है? नादिर अली का मैंने तस्करा इसलिए कर लिया कि उसके प्रैंक फैमिली के साथ बैठ के इंसान देख सकता है, वरना ये प्रैंकर तो एक नंबर के बेहुदा होते जा रहे हैं। तो खैर, तो अब क्या है कि एक साहब का वॉशरूम का क्या है, पूरा ठेका है, तो वो आम बैतुल खला में लोग जा रहे हैं, 10 रुपए 20 रुपए, भाई है ये भी कड़क कड़क नोट हैं, बेहतरीन साफ सुथरे, और फिर वो सारी आमदन में से भंगियों का कमीशन निकल के एक बंदे के पास जा रहा है। तो जैसे ही उसने कहा ना कि मेरी ये आमदन है, मुझे एकदम स्मेल सी आने लगी, तो मुझे लगा कि यार ये मजे वाला कमाने का, क्या लोगों की हगाई मुताही के पैसे ले रहे हो यार तुम? क्या ले रहे हो भाई? हगाई मुताही के पैसे ले रहे, जायज है, नाजायज नहीं है, लेकिन पहली दफा में आती है ना इंसान को घिन के, भाई यार कुछ और काम कर लेते। अब ऐसा ना हो कोई कर रहा हो भाई रिस्क का, भीख मांगने से 100 गुना बेहतर है, बंदूकें लेके के लोगों की जेबों से निकालने से बेहतर है, हलाल है, कोई हराम नहीं है, भंगी की कमाई भी हलाल है, भीख मांगने से 100 दफा बेहतर है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप जो है वो गटर में घुसेंगे तो घिन आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन जब 10-15 दफा ये इस प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो फिर आप यूज्ड टू हो जाएंगे। जिस दिन गटर में नहीं घुसेंगे उस दिन आपको नींद नहीं आएगी, अजीब अजीब सा आपको क्या होगा, फील होगा। तो शराब जैसी गंदगी, क्या आप समझते हो कि ये इतने आराम से सोसाइटी में आ गई? ना ना ना, पहली दफा इनको भी घिन, हमें देख के घिन आ रही है, तो उनको नहीं आती होगी, अब नहीं आ रही, क्यों? इसके क्या हो गए, आदी हो गए, तो अब नहीं छोड़ा, क्यों? बेसब्री, गोरे का दिल किया पी लो। हालांकि सोसाइटी के बड़े लोग भी कह रहे होंगे कि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जब उसने देखा खुद भी पी रहे हैं, ये कहां रुक पाते हैं? ज़िना फैल गया और नशे की चीजें फैल गई, तो इसमें टेक्निकल फॉल्ट क्या है इंसान में? बेसब्रा होना। ये फॉल्ट पैगंबरों के बगैर दूर बोलो नहीं हो सकता। तभी जो मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं उनमें शराब का उनसर ना होने के बराबर, जो मजहब से जितना दूर हैं उनमें मैं नहीं कह रहा सारे पीते हैं जो मजहब से दूर हैं, लेकिन उनमें शराब का उनसर क्या है, ज्यादा, क्योंकि ये फॉल्ट रूहानी है। तो इसके इलाज पैगंबरों की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है इसमें? गाइडेंस पैगंबरों की। तो पैगंबरों ने रोका, तो जो पैगंबरों की तालीमात को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं? रुकते हैं। तो अल्लाह ने सूरह मारिज में क्या कहा? इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ, इंसान में एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, पैदा ही इसी खसलत के साथ हुआ है। वो खसलत क्या है? जल्दबाजी। तभी बच्चे को देखे हर चमकती हुई चीज की तरफ दौड़ता है वो। आप बकरी के बच्चे के सामने आग का अंगारा रख दें, उसकी चमक देख के कभी उसके करीब नहीं जाएगा, बल्कि पहले सूंघेगा, चेक करने की कोशिश करेगा कि देखूं ये मेरे काम की चीज है भी कि नहीं है।
اگر اس میں اس کو گھاس کی خوشبو آئے گی یا دودھ کی اسمیل آئے گی تو وہ لینے کی کوشش کرے گا, ادروائز وہ وہاں سے بھاگ جائے گا. لیکن انسان کے بچے کے پاس آپ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ رکھیں, فوراً, بلکہ آپ کسی چمٹے سے پکڑ کے لا رہے ہوں گے نا, یہیں سے بھاگتا ہوا اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. وہ سوچتا بعد میں ہے, کرتا پہلے. اس کے ماں باپ اس کو بتاتے ہیں نا 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 بیٹا یہ کوئی جھنجھنا نہیں ہے. تبھی بچے کی بہت فکر کرنی پڑتی ہے ماں باپ کو, بہت زیادہ فکر. ذرا سا اس کو چھوڑ دیا نا آپ نے, کبھی بجلی سے چپکا ہوا ہوگا, کبھی آگ میں کھیل رہا ہوگا, کبھی کوئی بوتل اٹھا کے, لکھا ہوتا ہے نا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور. تو اس سے انسان کے بچے مراد ہوتے ہیں یا بلی کے بچے مراد ہوتے ہیں؟ انسان کے بچے. بلی کے بچوں کا پتہ ہے یہ تو پہلے سونگیں گے بھائی. کبھی غلطی کر لیتے ہیں وہ, کہ اتنی بڑی غلطیاں اور اتنی زیادہ تعداد میں نہیں کرتے, وہ بڑی غلطیاں بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کی کوانٹٹی کم ہے. انسان تو ہر وقت غلطی کرے گا, اگر ذرا سی اس کو ماں باپ نے نظر ہٹائی تو فوراً غلط ہی کرے گا, وہ صحیح کی طرف تو جائے گا نہیں. تو اللہ نے کہا انسان کی نیچر میں کیا ہے, بے صبرا پن. تو بھائی انسان کا بچے بننا چاہتے ہو تو صبر پیدا کر لو اپنے اندر. کیا پیدا کر لو؟ روزہ ہے ہی صبر پیدا کروانے کے لیے. جتنا صبر, حلفیہ بول سکتا ہوں میں قسم اٹھا کے, جتنا انسان میں صبر روزہ رکھنے سے آتا ہے نا, روزے رکھنے سے, روزہ نہیں روزے, اتنا کسی اور چیز سے نہیں آتا. روزے رکھنے کی عادت ڈالو, بڑا مشکل کام ہے روزہ رکھنا. شہوت پرست آدمی سب سے پہلے پتہ ہے کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے؟ وہ زبان کے چٹخانے نہیں بند کرتا. آپ پھر وہی کہو گے گورے میں بیچ میں لازمی لے کر آتا ہوں, کیونکہ ہمارے اندر ایک فالٹ گورے کی عقیدت ہے. آپ کہتے ہیں گوروں کو تو اپنی خوراک پہ بڑا کنٹرول ہے, ہمارے ہاں لوگوں کو کنٹرول نہیں ہے. بھائی یہ کنٹرول اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان میں صبر نہیں, صبر ہے. یہ کنٹرول تو ڈاکٹروں نے ان کو بتا کے نا, کینسر, بلڈ پریشر, تو وہ دنیا میں جینا چاہتے ہیں, عیاشی چاہتے ہیں, اس لیے چھوڑ دیا انہوں نے. اگر یہ نہ ہوتا تو گورے سے بڑا کھاؤ دنیا میں, یہ ساری اوٹ پٹانگ غذائیں ہماری سوسائٹی میں لایا کون ہے؟ گورے لائے ہیں. ابھی دیکھو میرے پاس مہمان آئے ہوئے تھے مغرب سے پہلے. یہ بدتمیزی ہوتی ہے کہ مہمان بیٹھے, میزبان چائے پی رہا ہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ بدتمیزی میں نے کی, کیونکہ چائے کا 1 کپ تھا اور میں نے صبح سے پی نہیں تھی, تو میرا فیوز اڑا ہوا تھا, میری کھوپڑی پوری طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی. مجھے پتا تھا کہ اگر کھوپڑی کام نہیں کرے گی تو یہ جو مہمانوں نے کچھ الٹی بات کی تو نقصان کس کا ہوگا؟ مہمانوں کا ہی ہوگا. تو میں نے ان سے ایکسکیوز کیا, میں نے کہا 1 کپ چائے آئیے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پی لوں تاکہ میرے فیوز بحال ہو جائیں. اور پھر میں نے چائے کی برائی بیان کرنا شروع کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلط ہے نا. کبھی صحابہ کے بارے میں سنا کہ وہ جنگ میں تھک گئے تھے, تو اب روم پہ حملہ کرنا تھا, تو چونکہ چائے نہیں ملی ان کو, دودھ پتی نہیں ملی, تو حملہ ہی نہیں کیا انہوں نے. دودھ پتی کا انتظار ہو رہا ہے, چائے آئے گی تو پیئیں گے, تو اب کیا کریں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ نیچر, بولو, نہیں ہے, نیچر نہیں ہے. یہ پیغمبروں کی زندگی میں نہ پان ہے, نہ گٹکا ہے, نہ تمباکو ہے, نہ سگریٹ ہے, کسی قسم کی نہ کوکین ہے, نہ کیفین ہے, نہ نیکوٹین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نیچر انسان کی ہے تھک جاؤ سو جاؤ, ذہن کیا ہو جائے گا؟ فریش. ہمارے پیغمبر جب راتوں کو لمبی تہجد پڑھتے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے حدیث ہے, تو آپ کیا کرتے؟ تھوڑی دیر سو جاتے. حتیٰ کہ نبی تہجد لمبی پڑھتے تھے تو بہت تھک جاتے, فجر کا وقت داخل ہوتا, فجر کی 2 مختصر سنتیں پڑھ کے نماز سے پہلے تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے, آرام کرتے 10-15 منٹ, جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا شارٹ نیپ, تھوڑی سی نیند لیتے. اس سے کیا ہو جاتے؟ ہم کیا کریں گے؟ تھک جائیں گے, لا یار ذرا کڑک سی بنا. میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں, لا یار ذرا کیا لے کر آ, لا چائے لے کر, کڑک سی ہو, دماغ ہل جائے. اس عذاب میں ہمیں کس نے ڈالا؟ گورے نے. ہر فضول چیز کے پیچھے ہاتھ کس کا ملے گا آپ کو؟ آپ کہو گے پھر چھوڑو نا, اتنی برائیاں کر رہے ہو. کئی دفعہ چھوڑ چکا ہوں,
یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے چائے ایک دفعہ چھوڑی ہوگی، میں نے کئی دفعہ چھوڑی ہے. یہ اعزاز صرف کس کو حاصل ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جہاں بھی جاؤ چائے نہیں پیو تو لسی لے کر آئے گا. اب لسی کون پیے گا بھائی؟ منع نہیں کر سکتے. پھر تو کم درجے کا نقصان ہے، اتنا بہت زیادہ نہیں ہے. میں نے تو اس کو یوں کر کے بیان کر دیا نا. نہیں پیتا تو کیا ہو جاتا؟ 3-4 دن 8-10 دن کے بعد دماغ سیٹ ہو جاتا. 10 دن لگتے ہیں چائے کا نشہ اترنے میں، اور 21 دن میں تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ تجربہ یہ ہوا کہ بھائی بہت مشکل ہو رہا ہے، چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہر جگہ چائے 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 چائے، تو آدمی کہتا ہے یار چلو، پھر حرام بھی نہیں ہے تو نقصان ہے، لیکن اس کی تلافی دوسری چیزوں سے ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کافی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو ڈاکٹروں نے کافی پہ لگا دیا، بلیک کافی پیا کرے، جگر مضبوط. کچھ بھی نہیں ہے، میں اس پہ بہت گہرائی میں گھسا ہوں. وہ ڈاکٹروں ہی کی تحقیقات بتا رہا ہوں آپ کو. ککھ بھی نہیں ہے، کوئی جگر وگر کا اس سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں گورا ہو سکتا ہے کافی مسلمانوں کی ایجاد ہو، لیکن پھیلانے والا گورا ہی ہے. کچھ چیزیں مسلمان ایجاد کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو چونکہ بے صبری غیر مسلم میں زیادہ ہے، بے صبری، تو غیر مسلموں میں آپ کو نیکوٹین، کیفین اور یہ سارے نشے آپ کو غیر مسلموں میں پیدا بھی انہوں نے کیے، سوسائٹی میں پھیلائی بھی کس نے؟ انہوں نے. اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں. مسلمان جب تھکتے تھے تو بے صبری نہیں تھی، سو جاتے تھے. تھوڑا ڈپریشن میں ہے، سو گئے. یہی گورا تھکتا تھا، بے صبری ہے نا. ابھی تھکاوٹ دور کرنی ہے فوراً، ابھی دماغ کو کیا کرنا ہے؟ فریش لائف کو انجوائے کرنا ہے. اس نے کیا کیا؟ کافی، چائے اور سگریٹ. یہ بے صبری کے کیا ہیں؟ نتائج ہیں. مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں، کیونکہ مذہب تھا تو وہ اتنے بے صبرے بولو تھے نہیں. اور مسلمان روٹی کھاتا تھا، صبر تھا. روٹی کھانے میں، چبانے میں ٹائم لگتا ہے، پیٹ میں اتارنے میں ٹائم. گورے نے کہا نہیں، ترقی کرنی ہم نے، ڈبل روٹی یوں رکھو ٹک 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 کر کے. یہ میرا والا پراٹھا گورا کھا لینا تو اس کو بلڈوزر لانا پڑے گا اس کو کچلنے کے لیے. تو برگر، یہ ساری فضول خوراکیں ہماری سوسائٹی میں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ زبان کے چٹخارے. گورے نے یہ نہیں دیکھا صحت اچھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کیا دیکھا؟ زبان کے چٹخارے. برگر پہ پوری دنیا کا اوپر ڈال کے بیڑا غرق. آپ ہندوستان کی غذائیں دیکھو، ماضی میں کیسی صحت کے لیے مفید غذائیں کھاتے تھے ہمارے باپ دادے. ساری صحت کے لیے مفید ہیں، ساری صحت کے لیے مفید. یہ جو بریانی ہے نا، بریانی، اس کا مسالہ اصل میں کیا تھا؟ چاول میں جو بادی پن ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے بریانی کا مسالہ تھا کہ لذت بھی ہوگی. اور اس کا اب تو مسالے 2 نمبر آ رہے ہیں تو اب وہ بات نہیں رہی. تو اتنی اچھی خوراکیں ہوتی تھیں، اتنا ان کا خیال ہوتا تھا. گورے نے زبان کے چٹخارے کے چکر میں ستو پیا کرتے تھے لوگ. اب گورے نے کولڈ ڈرنک ایجاد کر لی کہ ستو میں اب مزہ ختم، مزہ ہی نہیں آ رہا، لسی میں مزہ ہی نہیں آ رہا. دودھ کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا، کیا بنا دیا دودھ کو یار. ہمارے باپ دادے صدیوں سے، پیغمبر سے کیا ملتا ہے؟ دودھ نکالا اور دودھ پیا. آج ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، صبح ناشتہ میرے ساتھ کیا تو میں لے گیا اپنی، میں دودھ پیتا ہوں، تھوڑا ناشتہ کیا. میں نے تھوڑا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ کہیں گے یہ تھوڑا تھا. اچھا خیر، کیونکہ دیکھا ہوا ہے نا، اگر انہوں نے دیکھا نہ ہوتا تو پھر میں چلا دیتا اس کو. خیر تھوڑا ہی تھا وہ، بہرحال آپ کے لحاظ سے بہت تھوڑا تھا وہ، میرے لحاظ سے زیادہ تھا. تو جا کے میں نے دودھ نکالا صبح صبح نا، بکری کا آدھا گلاس، اور فوراً پی گیا میں. پھر میں نے ان کو بولا یہ ہے دودھ پینے کا صحیح طریقہ. ٹھیک ہے، گورے نے ہمیں یہ والا طریقہ ہم سے بولو چھین لیا. ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے پیا کر. ہمارے پاس تو پیغمبر کی تعلیمات ہے. پیغمبر نے ہمیشہ، مجھے نہیں کوئی حدیث ایسی ملی جس میں آتا ہو کہ پیغمبر نے دودھ کو بوائل کر کے پیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا. بوائل کر کے دودھ کی ایسی کی تیسی. اس میں جو قدرت کا ایک، ابھی کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھا میں نے، اب صحیح کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب غلط کہہ رہے ہیں اللہ ہی جانے. یہ جو گوبھی کے جو پتے ہوتے ہیں نا، بند گوبھی، پھول گوبھی کہتے ہیں، بند گوبھی، یہ جو پتوں والی گوبھی ہوتی ہے، اس میں وائٹامن یو ہوتا ہے جو معدے کی سوزش کے لیے اچھا ہے، آنتوں کے لیے بہت اچھا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آج کل اس کا جوس نکال کے پیو. اچھا، ہم نے
सुना हुआ था बचपन से, हकीम लोग कहते हैं जिसके पेट में एसिडिटी और ये सब सोजिश वगैरह हो, वो जानवर का ताज़ा दूध पिया करे, कच्चा। हमारे एक दोस्त का तो इलाज ऐसे हुआ, एक जानने वाले का इलाज ऐसे हुआ, दोस्त तो नहीं कह सकते, मैदे के अमराज थे, उनको हकीम ने कहा चंद दिनों तक सिर्फ आपने ताज़ा खालिस दूध पीना है, गाय का दूध निकाला और पिया, ऐसे पीना है, वो ठीक हो गया। तो अभी मैंने, अच्छा डॉक्टर इस बात को नहीं मानते थे, अभी कुछ दिन पहले किसी डॉक्टर का क्लिप देखा, उन्होंने कहा कि भाई ताज़ा दूध में भी क्या होता है, विटामिन यू होता है, पता नहीं वो सही कह रहे गलत कह रहे, तो कच्चा दूध ताज़ा पीने से पेट के अमराज क्या होते हैं, ठीक होते हैं। मैंने कहा यार ये बात हमारे बाप दादे या हकीम लोग भी तो अब हमारे बाप दादे ही है ना एक तरह से, जो सही हकीम है, क्योंकि ये तो मुसलमानों का इल्म था ना। तो हमने देखा पैगंबरों से हमेशा क्या मिलता है, इस तरह से दूध। तो अब क्या है, डब्बों पे डाल दिया, बॉयल एक्चुअली और फलाना ढिमकाना जरासीम। वो मिल्क टीयर नाम का एक कार्टून है, वो कभी देखें, बड़ा मज़ाहिया कार्टून है, उसे पी के ऐसा लगता है कि जो कच्चा जो गाय का दूध पी रहा है ना वो जहर पी ले वो ज़्यादा बेहतर है, पब्लिसिटी ऐसी की गई है उसकी। तो क्या है, ये भी बेसब्री है, टेस्ट बढ़ाने के लिए, टेस्ट कंपनियों की दौलत के लिए लोगों को अब ला रहे हैं, जब पछताए हैं ना, अब तो गोरे भी इस तरफ आ रहे हैं, हमारे खाने के बाद कहाँ आ रहे हैं, लाखों इंसानों को लुक़मा अजल बना दिया, जिंदगियों का बेड़ा गरक कर दिया, अब आ रहे हैं जी ऑर्गेनिक। गंदुम भी बेसब्री के नतीजे में है, ये जो गंदुम वंस अपॉन अ टाइम जो हमारे बाप दादों ने खाई है वो ये वाली गंदुम नहीं थी, गोरा बेसब्रा, उसको बिजनेस करना था। भाई तू इसी तरह से गंदुम खाद के जरिए होगा और अपने टाइम पे उगेगी, फिर मार्केट में जाएगी, बिकेगी, लोग खाएंगे। गोरे ने कहा नहीं, उनके ताजरों ने कहा नोट छापना है, उन्होंने डॉक्टरों के जिम्मे लगाया, भाई हाइब्रिड गंदुम निकालो, एकदम ठकाठक जमीन में डालो और पैदा हो। इतना टाइम नहीं है कि वो गंदुम उगे फिर पब्लिक के जाए और फिर इतना, तो हम तो बेसब्री है ना, लोगों की सेहतों से खेलना शुरू कर दिया। अब क्या ये हाइब्रिड गंदुम में इतनी सी पैदा हो रही है और इतनी इसमें कीड़ा लगने का अंदेशा भी कम है, तो उसके से बिजनेस तो हो गया उन ताजिरों का, इंसानों की सेहत का बेड़ा गर्क। वो गंदुम में वो मिनरल्स और वो चीजें रही नहीं है, कार्ब है उसमें, शुगर के मरीज बना दिया लोगों को। तो ये सब ताजिरों को देख लो, मल्टीनेशनल कंपनियों को देख लो, इन तमाम के पीछे जो जज्बा कार फरमा है ना, वो क्या है, बेसब्री। मैं समझा पा रहा हूं, कम पैसों पे गुजारा, वो कम भी इनके अरबों थे, नहीं बेसब्री है कि और चाहिए। वो बंदर वाला किस्सा है कि बंदर को किशमिश नजर आई शीशे की बोतल में, अब वो किशमिश मालिक रख के गया था अपने खाने के लिए, बंदर में बेसब्री थी, उसने बोतल में हाथ डाला, दूसरे बंदर ने समझाया कि अबे तेरा हाथ फंस जाएगा तो तू पकड़ा जाएगा, मालिक आएगा देखेगा तेरा हाथ इसके अंदर है, पकड़ा जाएगा, कुटेगा, ये किशमिश तेरे नसीब में नहीं है। उसमें बेसब्री हाथ डाल दिया, अब थोड़ी सी किशमिश हाथ में आई, बड़े आराम से निकाल सकता था, तो अब भी बेसब्री कर रहा है, भाई तू थोड़ी सी किशमिश निकालता, खाता, दोबारा हाथ डालता, फिर थोड़ी सी किशमिश थोड़ी थोड़ी करके खा लेता। बेसब्री ने क्या किया, वही जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने किया ना, कि हाइब्रिड गंदुम निकाल दी, ऑर्गेनिक चीजों से हमें क्या कर दिया, महरूम, खाद बनाओ, ठकाठक फल निकालो, ठकाठक, वो ठकाठक तो निकल रहे हैं, उनमें टेस्ट भी, तभी तो मैं भिंडी के व्लॉग बना रहा हूं, तो मैं इंसान का बच्चा बनाने के लिए। लोग कह रहे हैं मुफ्ती साहब को शायद कोई ख्वाब में भिंडी आ गई थी, क्या हो गया था, हर 2 दिन के बाद लेके खड़े होते हैं भिंडी काट रहा हूं मैं, ये बताने के लिए कि भाई अपने हाथों से उगाओ, कोई स्प्रे नहीं है, कोई उसमें वो दूसरी खाद नहीं डाली हमने, यही गोबर जो गाय का गोबर होता है, ऑर्गेनिक, कितनी उसमें बरकत हो रही है। लोग कह रहे हैं किस घर में एक प्लेट भिंडी लेके जाओगे, इतनी माशाल्लाह कट रही है कि सब घरों में जा सकती है बड़े आराम से, समझते हो। ये तो सिर्फ पब्लिक को समझाने के लिए, गमलों में भी लगाई जा सकती है, लेकिन बेसब्री क्या है, नहीं भाई मेहनत नहीं करनी है, जहर खा लेंगे, बकरी नहीं पालनी है, चिची उठना, हम लोग हमें कहेंगे बकरी पाली हुई है इन्होंने, तो ठीक है भाई मरो, फिर क्या करो, मरो, यही दूध पी पी के। मैं भी मर सकता हूं, ऐसा ना हो मैं मर जाऊं तो आप बोलें देखो ऑर्गेनिक भिंडी खा के मर गए,
لیکن اس مرنے میں گناہ نہیں ملے گا. اللہ کہے گا تو نے تو کوشش کی تھی, بس موت تو پھر مقدر ہے. وہ تو اللہ کی, کورونا جب آیا ہے تو وہ کسی کی غلطی سے تھوڑی آیا ہے, وہ تو آ گیا بس. جب اللہ مارنا چاہے, ایک ہوتا ہے آپ خود مریں, تو میں آج بھی مر سکتا ہوں, کل بھی مر سکتا ہوں اللہ کی طرف سے. ایک ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ماریں. ہم مار رہے ہیں, مر نہیں رہے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو اس بے صبری کا کیا نتیجہ نکلا. وہ جو بندر نے نا کیا کیا, بوتل, شیشے کے بوتل میں ہاتھ ڈالا, ایک ہی دفعہ میں بہت ساری کشمش, اب مٹھی بڑی ہو گئی تو ہاتھ نکل نہیں رہا. دوسرا بندر کہہ رہا ہے ابے تھوڑی سی کشمش چھوڑ دینا, لیکن بے صبری نہیں, کیا چاہیے. تو وہ کہہ رہا ہے جب ہاتھ ہی نہیں نکل رہا تو یہ کرے گا کیا تو اس کا. اب وہ چھوڑتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے. وہی ہوا, مالک آ گیا تو وہ بالکل بھی نہیں ملی اس کو. تو یہ ہے بے صبری. یہ کافر میں بے صبری کیا ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. مسلم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ان میں بے صبری کا عنصر کم ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. بے صبری میں جلد بازی کرتے ہیں تو اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کیا ہے بھائی, بے صبرا. آگے اس بے صبری کا اللہ نے ایک مظہر بیان کیا ہے کہ بے صبری پہ کیا کیا نتیجے نکلتے ہیں, کن کن چیزوں میں یہ گڑبڑ کرتا ہے بے صبری کی وجہ سے. تو اس ایک چیز کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ انہی بے صبری کے میں ایک بات یہ بھی ہے, اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے کوئی پریشانی آتی ہے چیخو پکار شروع کر دیتا ہے, ایک دم بے صبری کرنا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب اس کے پاس دولت آتی ہے کنجوس بن جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اس دولت کو میں خرچ نہ کروں بلکہ اس دولت کو ڈبل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو یہ بھی بے صبری کا ایک مظہر ہے. تو وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے تو یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. تو مینوفیکچرنگ فالٹ سمجھ میں آ گیا, بے صبری. تو ہر خیر کی بنیاد صبر ہے. آپ کے اندر صبر آ گیا نا, کنٹرول, آپ کا اپنا کنٹرولنگ سسٹم مضبوط ہو گیا, اپنے اوپر کنٹرولنگ سسٹم, تو بس آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو, اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا میں بھی. گورا دنیا میں کامیاب ہے, آخرت میں نہیں, اور دنیا میں بھی ظاہری لحاظ سے کامیاب ہے, حقیقت میں تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول, اور یہ کنٹرولنگ سسٹم سب سے زیادہ مضبوط روزہ رکھنے سے ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں نفلی روزوں کا رواج ڈالو. سمجھتے ہو, پیر جمعرات کا روزہ, ایام 20 کا روزہ, کیونکہ کھاتے رہنا جو ہے نا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. اور کھانے سے بچنا کیا ہے, جب انسان روزہ رکھتا ہے نا بور ہونا شروع ہوتا ہے, دل نہیں لگتا کسی کام میں. اس کے باوجود بھی جب وہ کام کرتا ہے تو اس میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کام کرتے ہیں دماغی, ہر تھوڑی دیر میں ان کو چائے چاہیے, تو عادت بنا لی نا, ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ چاہیے ان کو. تو آپ عادت ہی ایسی بنا لو, بھوکے رہ کے کام کرنا سیکھو. ٹینشن میں ڈالو گے تو پھر کیا ہوگا, وہ ٹینشن تھوڑے دنوں بعد آپ کے لیے ٹینشن رہے گی نہیں. ہمارے اکابر میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں, صاحب ہدایہ جو تھے نا, صاحب ہدایہ جنہوں نے ہدایہ لکھی ہے, جس پوری دنیا میں فقہ کی سب سے زیادہ پڑھائی جانی, یعنی اسلامی قانون جو یورپ میں بھی پڑھائی جاتی رہی ہے, گوروں نے بھی اس کو پڑھا ہے, جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوئی ہے وہ ہدایہ ہے. تقریباً 7ویں صدی ہجری میں برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ, بہت بڑے فقیہ تھے, انہوں نے لکھی تو 80 جلدوں میں تھی, اس کو مختصر کیا پھر انہوں نے. تو انہوں نے 13 سال روزہ رکھا ہے کنٹینیو, صرف عید بقرعید کا چھوڑتے تھے. بہت سے ہمارے ایسے اکابر ملیں گے آپ, وہ نہ مرے نہ ان کو کوئی, اور اتنے دماغی کام دنیا سے کر کے چلے گئے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے, ساری زندگی روزہ, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. یہ اور زیادہ مشکل ہے, کیونکہ جب چند دن روزہ رکھتے ہو تو روزے کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ بہت مشکل ہے, ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن ناغا پھر اگلے دن روزہ رکھنا, بہت مشکل کام ہے یہ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, داؤد علیہ السلام نے اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالا ہوا تھا کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا, تو اب دنیا میں کسی کام کے نہ رہتے پھر تو وہ. لیکن داؤد علیہ السلام کی لائف جتنی ٹف تھی, دنیا فتح کی ہے انہوں نے,
کوئی جنگی کمانڈر جو دنیا فتح کر رہا ہو وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ دنیا فتح کی ہے انہوں نے، اور راتوں کو عبادت اور دن میں پورا نظام مملکت سنبھال رہے تھے، وہ پورا نظام مملکت۔ تو اس لیے بھائی جتنا اپنے اندر صبر پیدا کرو گے آپ کی لائف نکھرتی چلی جائے گی، اور جتنی بے صبری والی خواہشات پورا کرنے والی زندگی اتنا ہی لائف کا بیڑا غرق۔ چرسی ہیروئن چی برباد کیوں ہوتے ہیں؟ صبر نہیں ہوتا، سٹا ان کو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لائف کو کیا کرنے کے لیے؟ انجوائے کرنے کے لیے۔ تو اس انجوائمنٹ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ صبر کرنے کا بھی میں سکھا رہا ہوں نا، یہ بار بار یوں کر رہے ہیں، ٹائم ہو گیا۔ اچھا خیر، عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہو۔